اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی تعلیمات سے متعلق ایک اور کلاس لے کر یوٹیوب چینل تعلم القرآن یعنی قرآن سیکھیے کی جانب سے محمد عالم حمزائی سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں وقف یا کی فصل کے 15 قاعدوں میں سے 7 قاعدے بیان ہو چکے ہیں۔ اب بقیہ قاعدے بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی قراءت کے دوران یعنی قرآن کو پڑھنے کے دوران جب ہمیں ٹھہرنا پڑتا ہے تو آخری لفظ پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آئیے اصل موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 8، اگر لفظ موقوف یا یہ مجہول پر ختم ہو رہا ہو اور یا یہ مجہول سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وقف کے دوران اس زبر کو کھڑا زبر کی طرح پڑھا جائے گا، جیسا کہ سورۃ اللیل جو کہ سورہ نمبر 92 ہے کی آیت نمبر 15 کے آخر میں ارشاد ہے اِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي اِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے دونوں آیتوں کو یعنی آیت نمبر 15 اور 16 کو تو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم آیت نمبر 15 پہ رکنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے اِلَّا الْأَشْقَى اِلَّا الْأَشْقَى، کیونکہ دراصل یہ لفظ اشقا ہے لیکن اگلے لفظ سے ملانے کے باعث اشقى الذی پڑھنا پڑتا تھا۔ تو اب پیش ہے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اور اس آیت میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ آیت نمبر 17 اور 18 کو اگر ملائیں گے تو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، اور اگر ہم آیت نمبر 17 پر رکنا چاہیں تو پھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیونکہ اصل لفظ اتقا ہے لیکن الذی سے ملانے کے باعث اتقى الذی کہنا پڑتا تھا، جس کے بارے میں پھر اعادہ میں بات کی جائے گی۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 9، اگر حرف موقوف سے پہلے کوئی غیر مدہ یا غیر لین حرف ہو اور ساکن ہو تو آخری حرف کو بھی احتیاط کے ساتھ ساکن کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر من قبل، آپ دیکھیں من قبل آخری حرف پر پیش ہے اور اس سے پہلے حرف پر یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف پر جزم ہے، جس کے باعث با حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لفظ پر وقف کرنے کے باعث لام کو بھی ساکن کرنا پڑے گا، اور آپ نے سنا کہ میں نے احتیاط کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی احتیاط اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 حروف کو ساکن کرنے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں پڑھتے ہیں من قبل، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، قبل تو نہیں ہے، قابل یعنی با کو بھی ساکن اور لام کو بھی ساکن، اور یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ با حرف پر قلقلہ بھی ہونے والا ہے کیونکہ با حرف جو ہے ساکن ہے آلریڈی۔ تو اسی طرح سے یقبضن، تو اس طرح نون کو بھی ساکن کرنا پڑے گا وقف کے دوران، اور پھر اس سے ما قبل حرف ضاد کو بھی ساکن کر کے پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ آلریڈی ساکن ہی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 10 کی جانب۔ اگر لفظ موقوف کا آخری حرف مشدد یعنی شد والا ہو تو اس حرف پر شدت ڈالنی پڑے گی، تکرار ہوگا۔ مثلا مستقر وصل کے دوران، لیکن اگر ہم اس آیت پر وقف کر رہے ہیں سورۃ القیامہ
کی ایک آیت ہے. تو اگر ہم اس آیت پر وقف کریں تو پھر ہمیں پڑھنا ہوگا مستقر. مستقر یعنی را حرف پر تھوڑی سی شدت ڈالنی پڑے گی کیونکہ وہ مشدد حرف ہے اور وقف بھی کرنا پڑ رہا ہے. پھر اگلی مثال مفر. مفر. اور اسی طرح فی شکم ہے. فی شکم ہے. اگر اس لفظ پر اگر ہمیں وقف کرنا پڑے تو ہم یوں پڑھیں گے فی شک. فی شک. فی شک یعنی ہمس ہوگا یہاں پہ. جو آخر میں کاف کی ہلکی سی آواز نکل رہی ہے اسے ہمس کہا جاتا ہے. ہمس کے 10 حروف میں سے یہ ایک حرف ہے جس کے بارے میں پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 11. اگر ہمارا وقف کسی حرف قلقلہ پر ہو تو قلقلہ کی دوسری قسم استعمال ہوگی یعنی قلقلہ وقفی استعمال ہوگا. مثلا اس لفظ پہ وقف کے دوران ہمیں یوں پڑھنا ہوگا اجاج. اجاج. پھر صراط. 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 پھر ذالک الکتاب. ذالک الکتاب یعنی آخری حرف پر قلقلہ بھی ہوگا اور وقف کے ساتھ ہی کیونکہ قلقلہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ساکن یعنی سکون کی علامت ہو. جو حرف ساکن ہو اس حرف قلقلہ پر قلقلہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 12. اگر ہمیں کسی ایسے لفظ پر وقف کرنا پڑے جو حروف قلقلہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ مشدد بھی ہو. ابھی اگلی مثال میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حروف قلقلہ جو کہ مشدد نہ ہو سادہ ہو، لیکن ہم اس مثال میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ حروف قلقلہ میں سے ہو اور پھر مشدد بھی ہو. تو وہاں قلقلہ کی تیسری اور آخری قسم استعمال ہوگی یعنی قلقلہ تام یا قلقلہ مشدد استعمال ہوگا. سورۃ اللہب جسے سورۃ التبت بھی کہا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. آپ سن رہے ہیں کہ آخری حرف یعنی تب با حرف ہے، حرف قلقلہ بھی ہے اور پھر مشدد بھی ہے اور وہیں پہ ہمیں ٹھہرنا پڑ رہا ہے، وقف یا فصل کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم یوں پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس با پر پرزور شدت ڈالنی پڑ رہی ہے کیونکہ مشدد حرف بھی ہے اور قلقلہ کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اگلی مثال پیش ہے بالحق. بالحق. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں قاف حرف پر زبر پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. قاف کو میں ساکن ہی پڑھ رہا ہوں اس دوران، لیکن یہ جو آواز اس کی آپ سن رہے ہیں وہ در حقیقت قاف کی آواز ہے جو کہ مشدد بھی ہے اور قلقلہ مشدد کی آواز ہے. تو اسی طرح سے ہی آواز نکلے گی بالحق. بالحق. اچھا اگلی مثال من الحج. من الحج. آپ جیم کی آواز کو مرکوز کیجئے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 13 کی جانب. یہ قانون یا یہ قاعدہ جو ہے وہ نون قطنی سے متعلق ہے جو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، جبکہ
ایک منون لفظ کو یعنی تنوین والا لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو اس دوران یہ درمیان میں نون قطنی کا حرف آتا ہے. پس وقف کے دوران نون قطنی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر اگر زبر ہے تو زبر کی تنوین کا جو قاعدہ جو کہ سابقہ ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے اس قاعدے کو اپناتے ہوئے وقف کرنا ہوگا. جیسا کہ قدیران الذی آپ اس مثال کو دیکھیں. اب نون قطنی سے پہلے جو حرف ہے جسے پڑھا جا رہا ہے یعنی را کا حرف اس حرف پر زبر ہے تو اب ہم زبر کی تنوین کا جو قاعدہ ہے جو ہم نے سابقہ ویڈیو میں پڑھا ہے اس قاعدے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ وقف کریں گے. یعنی ہم زبر کی تنوین کا قاعدہ یہاں پہ استعمال کریں گے اور نون قطنی کو مکمل طور پر ختم کریں گے. مثال کے طور پر قدیرا یعنی قدیرن تھا، دراصل قدیرن تھا یعنی زبر کی تنوین تھی. اس تنوین میں جو ایک ساکن نون کی ایک خفیہ نون کی ایک آواز نکلتی ہے اس نون کو اس خفیہ نون کی آواز کو حرفی شکل میں لا کر نون قطنی لکھا جاتا ہے. اور یہ نون قطنی اور کہیں سے آیا ہوا کوئی حرف نہیں بلکہ در حقیقت یہ تنوین کے اندر جو نون ساکن کی آواز ہے یہ وہی نون ہے. اب اگر آپ نے تنوین کو نہیں پڑھنا تو پھر ظاہر ہے کہ نون قطنی کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وہی نون ہے جو تنوین میں ہے. تو آپ تنوین کو وقف کے دوران نہیں پڑھیں گے تو پھر قدیرا بس. پھر اگلا لفظ الگ پڑھیں گے وہ ابتدا سے متعلق ہے. اس کی بات جو ہے وہ ابتدا کے عنوان میں کی جائے گی. اسی طرح دوسری مثال ہے خیران الوصیہ. خیران الوصیہ یہ لفظ خیرا پڑھا جائے گا وقف کے دوران کیونکہ یہ در حقیقت خیرن تھا یعنی کہ زبر کی تنوین ہے یہاں پہ خیرن ہے لیکن اگلے لفظ الوصیہ سے ملانا پڑ رہا ہے تبھی خیرن میں آنے والی تنوینی نون کی آواز کو نون قطنی میں لکھا جاتا ہے. یہ وہی نون قطنی ہے. تو اگر آپ خیرن پہ رکنا چاہتے ہیں تو پھر نون قطنی کو ہٹانا پڑے گا اور زبر کی تنوین کا قاعدہ استعمال ہوگا خیرا. خیرا کیونکہ آپ خیرن سے خیرا پڑھتے تھے یہ آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا ہے. اسی طرح اگلی مثال پیش کروں شیئن اتخذہا. شیئن اتخذہا اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہیں تو شیئا پڑھیں گے کیونکہ یہ شیئن ہے زبر کی تنوین ہے. آپ رکیں گے ٹھہریں گے وقف کریں گے یا فصل کریں گے تو آپ اس دوران شیئا پڑھ کر وقف کریں گے. اور اگر نون قطنی سے پہلے حرف پر پیش یا زیر ہو. اب جو ہم پڑھ رہے تھے یہ زبر کے متعلق تھی یعنی کہ نون قطنی سے پہلے حرف پر زبر آیا کرتا تھا جیسا کہ قدیرا میں را پر اور خیرا میں را پر زبر آیا کرتا تھا. اب زیر اور پیش اگر آئے تو کیا ہوگا وہی آپ سمجھیں. اگر نون قطنی سے پہلے حرف پر پیش یا زیر ہو تو نون قطنی کو مکمل طور پر ختم کر کے اس پیش یا زیر والے حرف کو ساکن کرنا ہوگا. مثال دیکھیں نوح نبنہ ہے یہ ملا کر پڑھتے وقت اسی طرح پڑھیں گے نوح نبنہ. اگر آپ نوح پر وقف کر رہے ہیں تو پھر نون قطنی کو مکمل ختم کریں. یہی اس مثال میں بتایا جا رہا تھا. نون قطنی کو اس زیر والی نون کو
ختم کریں اور اس سے پہلے حرف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش ہے یعنی ہا حرف پر پیش ہے، اس ہا حرف کو ساکن کریں یعنی پیش کو آپ ہٹائیں. تو آپ پڑھیں گے نوح نوح اسی طرح. پھر دوبارہ جس طرح پڑھا جائے گا وہ پھر اعادہ میں اس کی بات کی جائے گی. اگر نون قطنی سے پہلے گول تا یعنی تائے تانیث ہے تو اس کے قاعدے کے مطابق یعنی گول تا یا تائے تانیث کا جو قاعدہ ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے سابقہ ویڈیو میں. اس قاعدے کے مطابق اسے بھی ساکن کرنا ہوگا یعنی نقطے بھی ختم ہو جائیں گے گول تا کے اوپر سے اور حرکت بھی ختم ہو جائے گی. اور یوں پڑھیں گے، مثال کے طور پر سورۃ الہمزہ میں ہے ہمزۃ اللمزۃ الذی ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی. اسی طرح سے نا اگر ہم پہلی آیت پر وقف کرنا چاہیں تو پھر ہم یوں وقف کریں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ لمزہ. آپ نے دیکھا نون قطنی کو بھی ہم نے مکمل ختم کر دیا اور جو گول تا ہے اسے بھی اپنے قاعدے کے مطابق ساکن کر دیا، نقطے بھی ختم کر دیے. قاعدہ نمبر 14، اگر آپ کو کسی ایسے لفظ پر وقف کرنا پڑے جس کا آخری حرف ممدود ہو یعنی مد والا ہو، مثلا قالوا انا، اس کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر اس قاعدے میں بھی بات لازمی تھی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. قالوا انا، اگر آپ قالو پہ رکنا چاہیں تو آپ مد کو ختم کر کے صرف واو مدہ کی آواز نکالیں گے یعنی قالو بس، پھر آپ وقف کریں گے. یا پھر آخری حرف پر کھڑی زیر یا الٹی پیش ہو اور اوپر مد بھی ہو، جیسے آیت الکرسی میں ہے بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا. اگر آپ علمہ پہ وقف کرنا چاہیں تو آپ پڑھیں گے علمہ علمہ یعنی کھڑی زیر کو بھی ختم کریں گے اور مد کو بھی ختم کریں گے. اب پیش ہے قاعدہ نمبر 15، اگر آپ کو ایک ایسے لفظ پر ٹھہرنا پڑے جو دراصل دو الفاظ سے مرکب ہو، دو الفاظ کا سنگم ہو، مثلا سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا، جو دراصل قالوا ادع لنا ہے. قالوا ادع لنا، اس لفظ کو ہم ملاتے وقت یوں پڑھتے ہیں قالوا ادع لنا، اور قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ املا بھی اسی طرح سے ہے، تحریر یعنی اس کی تحریری شکل اسی طرح سے ہے قالوا ادع لنا ہمیں پڑھنا ہوگا. لیکن وقف کے دوران قالوا پہ ہم رکیں گے اور پھر دوبارہ اعادہ میں ہم قالوا ادع لنا پڑھیں گے. اسی طرح سورۃ الطٰہٰ کی ایک آیت میں ہے ہارون اخی اشدد ہارون اخی اشدد. اگر آپ اس آیت پر رکنا چاہیں تو آپ کہیں گے ہارون اخی، پھر اگلا لفظ پڑھا جائے گا، پھر وہ لفظ ابتدا سے متعلق ہے، پھر ابتدا میں بات کی جائے گی. دراصل ہارون اخی ہے، بعد والا لفظ اشدد ہے، پس وقف کے دوران اخی پڑھیں گے اور اگلا لفظ ابتدا کے عنوان سے متعلق ہے، بعد میں بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی علم اور عمل کی اعلیٰ توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ وفی امان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي